جو گاڑی ہم ایک ساتھ پر بینک سے لیتے ہیں اس پر بینک سود لیتا ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں جی، ناجائز ہے۔ باقی جو قسطوں کا کاروبار ہے وہ جائز ہے اسلامک بینکنگ کے تھرو، وہ سود نہیں ہوتا، وہ کموڈٹی کے اگینسٹ پیسہ ہوتا ہے، پیسے کے اگینسٹ پیسہ نہیں ہوتا، عام بینکوں سے نہیں، اسلامک بینک سے۔ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا؟ کیسے سے مراد کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں تھا تو بنایا، کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بھی ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ پچھلے دنوں جو دھروو راٹھی نے اس حوالے سے بات کی تھی، تو میری ویڈیوز کو ڈاکومنٹریز کی ویڈیوز کے ساتھ جوڑ کر ایک پوری ویڈیو ہم نے بنائی تھی، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر بھی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، انہی سے میں نے یہ ویڈیو بنوائی تھی اپنے آفیشیل چینل کے اوپر، ایگزسٹنس آف گاڈ انجینئر محمد علی مرزا، ہو کریٹڈ گاڈ انجینئر محمد علی مرزا، وہ لکھے تو کھل جائے گی۔ مارٹگیج لینا جائز ہے، اسلامک بینک کے تھرو ہو تو درست ہے، مارٹگیج سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، قسطوں کے کاروبار سے اختلاف نہیں ہے، اس کا پروسیجر پلس اسلامک بینک سے ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر میں نکاح کرنا چاہوں اور گھر والے نہیں مان رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ اس لڑکی کے لیے نہیں مان رہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شادی نہیں ہم نے کرنے دینی؟ یہ تو نہیں لکھا ساتھ، ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہوں۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو وہ ایسا ہے کہ اسے ہم ترغیب دلائیں گے، جس کی استطاعت نہیں اس نے، آپ نے روزے رکھنے ہیں بھائی، ہاں روزے رکھو۔ کیا والدین کی اجازت کے بغیر دوسرے شہر جایا جا سکتا ہے اگر مقصد نیک ہو؟ میرے حال ایسے ہی آئے ہو، ہاں تو اگر تو آپ نابالغ ہیں پھر تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر آپ نہیں نکلیں گے۔ اگر بالغ ہیں تو آپ توریہ کر کے نکلیں نا، آپ کہیں کہ میں اپنے استاد سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے ٹیچر سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ توریہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور اگر ان کو پھر بھی پتہ چل جائے اور روکیں تو ٹھیک ہے، وہیں رک جائیں بھائی، ویڈیو میں دیکھ لیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے دین کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پریکٹیکلی آگے یہاں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ نینے سے باہر نہیں نکلتے، تو آپ آگے دیکھ لیں کہ بھائی باہر نکل کے پبلک میں ہی ہم ایڈریس کر رہے ہیں نا، باہر سے مراد یہ تو نہیں میں چوک میں جا کے بیٹھ جاؤں، چوک میں تو ٹرمپ بیٹھا تھا، اس کے اوپر بھی اگلوں نے فائر کھول دیا تھا، اتنی مضبوط پرسنالٹی۔ تو پاکستان میں تو آپ کو سیکورٹی کے حالات پتہ ہے، جو لوگ بیرون ملک جا کر جھوٹا اسائلم کرتے ہیں، وہاں پناہ لیتے ہیں، کیا اس پر کی جانے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بنیادی ظاہر جھوٹ پہ رکھی ہوئی ہے، بس نے اسائلم حاصل کر لی، اب اس کو مل گئی، اس کے بعد کی کمائی کے اوپر ہم کوئی شریف فتویٰ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بندے نے چھری چوری کی، چھری چوری کرنا تو ایک فعل حرام ہے، لیکن اس چھری کے ساتھ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کر کوئی جانور قربان کیا ہے، اس جانور کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر قربان کیا ہے۔ اس لیے فتویٰ لگاتے وقت ان چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ٹی وی ہم بیچتے ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن بیچتے ہیں، آگے اس کے اوپر لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ وبال ان کے اوپر ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ خود بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اس طریقے سے جاتے ہیں، اس کے اوپر تو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں پہلے کر لوں گا بعد میں معافی مانگ لوں گا، نہ، بالکل نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کوئی سچی قسم کھا کر بھی مال بیچے نا، کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا، اور وہ صحیح بول رہا ہے، مال بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی، تو یہ تو ہے ہی سارا جھوٹ۔ اللہ بذات خود ایک جسم رکھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے بھائی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ عرش پر ہے، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ کھل جائے گی، جو قرآن پاک میں آیات ہیں یہ متشابہات ہیں، ان پر صرف ایمان رکھتے ہیں ہم، باقی ان کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی، اور بتائی بھی جاتی تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تھی، ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں موجود۔ مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ فرض نماز میں تجوید سے پڑھنی ہوگی یا بغیر تجوید کے؟ جی پڑھنی ہے، آواز میں عین قاف، اور یار یہ لوگوں کو وہم ہوا ہے نا، وہ بار بار پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ پوری مسجد کے نمازیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے عین نکال لیا، اسے نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میری عین صحیح نکلی ہے کہ نہیں، اتنی بار وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک بار پڑھے کافی ہے، آپ نے اپنی کوشش کر لی، دیٹس آل۔ اسی طریقے سے بار بار وضو کرنا یہ بھی بدعت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہاں میں نہیں پڑھنا آپ نے۔ کوئی وظیفہ اگر کسی کام کے لیے کیا جائے تو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیونکہ وظیفے کا مقصد دنیاوی کام ہے، نہیں ثواب تو ملے گا، نیکی اپنی جگہ ایک نیکی ہے، اس کا ثواب تو ہے۔ اتنی دیر آپ کوئی برائی کرتے رہتے تو اس کا وبال بھی ہوتا، تو آپ کوئی وظیفہ بھی کریں، وہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کا ثواب تو الگ سے آپ کو ملنا ہے۔ باقی اگر آپ کسی کام کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو بھی تو آپ گاڈ اورینٹڈ ہے نا، آپ نے کام کے لیے اللہ ہی کو یاد کیا نا، تو یہ بھی اللہ پر ایمان کی ایک پختہ علامت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق، جو کہ ایک پیورلی حیوانی جذبہ ہے، جو انسان کے اندر بھی اللہ نے انسٹنکٹ رکھ دی ہے سیکس کی، اس کے اوپر ثواب کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہی ضرورت کسی اور طریقے سے پوری کرو تو کیا گناہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہوگا، فرمایا اس میں ثواب بھی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تو وظیفہ اس پہ ثواب ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن مجید بھولتا جا رہا ہوں، میں اب ترجمے پر فوکس کر رہا ہوں۔ کیا ترجمہ سمجھنا کافی ہے یا عربی میں یاد کر؟ یہ ترجمہ پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا یہ تو فرض ہے، کافی نہیں، یہ تو ضروری ہے۔ رہا اسے حفظ کرنا، اچھی بات ہے، حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے تو فضائل ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے
المستدرک للحاکم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ ایسے حافظ قرآن کو جس نے قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، لیکن اس حافظ قرآن کو جو باعمل ہوگا، یہ جو حافظ ہے نا، حافظ ان کی نہیں ہے، یہ حافظ کی فضیلت ہے، حافظ کی فضیلت نہیں ہے، تو اچھی بات ہے۔ باقی اگر ماں باپ نے زبردستی بچپن میں ڈال کے حفظ کروا دیا، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ کا شوق نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگے اور جتنا یاد کر سکتے ہیں اتنا کریں، باقی اللہ سے معافی مانگ لیں اور رمضان شریف میں سنانے کی عادت بنائیں، تبھی آپ اس کو یاد رکھ سکیں گے، یا سنیں یا سنائیں، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہیں۔ تراویح کی شرعی حیثیت بتا دیں، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، نبی علیہ السلام تو پوری زندگی پڑھتے تھے، آپ کے اوپر تو یہ رات کی نماز فرض تھی، اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، وطر بھی کہتے ہیں، چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے۔ امت کے لیے صرف رمضان میں تاکید کی گئی کہ چلو کم از کم رمضان میں پڑھ لو، ویسے تو پورا سال ہی پڑھیں، تو یہ سنت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت موقدہ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ بالکل نانسنس بات ہے، روزہ فرض ہے، یہ سنت ہے۔ اگر قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا گناہوں پر بھاری ہوا تو کیا تب بھی گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی؟ نہیں، پھر نہیں بھگتنی ہوگی، وہ تو قرآن میں ہے کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہوں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، پھر گناہ تو کم پڑ گئے نا، وہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ کسی سے ڈاکومنٹس کی غرض سے فورن میں شادی کرنا اور پاسپورٹ ملنے پر جو مال کمایا جائے، کیا وہ جائز ہے جبکہ پاسپورٹ ملنے کے بعد علیحدگی اختیار کر لیں؟ دیکھیں، یہ پوری ایکٹیویٹی کوئی مسلمانوں اور اسلام کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہی، یہ غلط چیز ہے، اس طرح کا نکاح تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا، تو یہ دھوکے کے ساتھ کیا گیا، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی حلال نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ باقی اگر آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے یا نیشنلٹی مل چکی ہے، اس کے بعد جو آپ کمائی کر رہے ہیں اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں اس کو تو ہم حرام نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو وبال ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جو آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے۔